اقبال کو جو چیز سب سے زیادہ کھٹکتی تھی اور جو چیز ان کے لیے قطعاً ناقابل برداشت تھی وہ یہ کہ مسلمان اپنے مسلمان ہونے کا اعتراف کرے اور اس کے بعد عصر حاضر کے سیاستدانوں سے متاثر ہو، اس کے باوجود ان نظریات کو قبول کرے، ان افکار کو اپنا لے جو اسلام کی تخریب کاری کے لیے وضع کیے گئے ہیں، جو ملت اسلامیہ کے لیے زہر کا حکم رکھتے ہیں، جن کے قبول کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین کی بنیادی حقیقتوں کو بھی دوسروں سے مرعوب یا متاثر ہو کر نظر انداز کر سکتے ہیں۔ وہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف اپنے ذوق و شوق کی حقائق نہیں بیان کرتے، وہ ملت کا حال بھی بیان کرتے ہیں، خیر امت کی ان بد اندیشیوں، غلط کاریوں اور گمراہیوں کا جائزہ بھی لیتے ہیں جنہوں نے امت کو خوار و رسوا کر دیا۔ اپنے ان جذبات و تاثرات کا متعدد مواقع پر بڑے اثر انگیز انداز میں اقبال نے ذکر کیا ہے۔ اب جو اشعار میں پیش کرنے لگا ہوں یہ بھی انہی تاثرات و کیفیات پر مبنی ہیں، وہی شکایت ہے، وہی جذبہ، وہی سوز۔ کہتے ہیں کل ایک شوریدہ خواب گاہ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ مصر و ہندوستان کے مسلم بنائے ملت لٹا رہے ہیں، یہ زائران حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناآشنا رہے ہیں۔ اور پھر درد کے ساتھ کہتے ہیں سنے گا اقبال کون ان کو، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے، نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں۔